کوثر کے ابا بچپن میں فوت ہوئے تو اماں نے دوسری شادی کر لی۔ سوتیلا باپ رشید اپنے بیٹوں کی ہر ضرورت پوری کرتا، لیکن کوثر کچھ مانگ لیتی تو رشید اسے تھپڑ مار کر بھگا دیتا اور اماں یہ منظر دیکھ کر تڑپ اٹھتی۔ اماں مری تو 14 سالہ کوثر سے رشید نے جان چھڑانے کے لیے اس کی شادی کر دی اور بعد میں کبھی اس کی خبر نہ لی۔ 15 سال گزر گئے تو ایک دن کوثر کو خبر ملی کہ بیٹوں نے رشید کو گھر سے نکال دیا ہے، تو وہ ننگے پاؤں بھاگتی ہوئی گئی اور ابا کو اپنے ساتھ کھنڈر نما گھر لے آئی۔ تو رشید کا کلیجہ پھٹ گیا، کیونکہ کوثر تو وہ اپنی گڑیا کو سینے سے لگائے ماں کا سرخ آنچل ایک کونے سے پکڑے ہوئے چلتی آ رہی تھی۔ وہ گھور گھور کر کھڑی لڑکیوں کو دیکھ رہی تھی جو ان پر پھول کی پتیاں برسا رہی تھیں۔ تبھی اس کی نظر سامنے کھڑے شخص پر گئی تو سہم کر ماں کے پیچھے چھپ گئی۔ دل میں خوف سا طاری ہوا تھا۔ اس نے ماں کا آنچل اور مضبوطی سے تھام لیا۔ جب اس کی ماں کو چند عورتیں ایک کمرے کی جانب لے جانے لگیں تو ایک خاتون نے کوثر کا ہاتھ تھام لیا اور بولی، بیٹا تم میرے ساتھ آؤ۔ مگر کوثر تو رونے لگی اور رو رو کر امی کو بلانے لگی۔ دلہن بنی راحیلہ نے پلٹ کر بچی کو دیکھا جو دور کھڑی گڑیا کو سینے سے لگائے سسک سسک کر رو رہی تھی۔ اس سے برداشت نہ ہوا اور واپس آ کر بچی کو سینے سے لگا لیا۔ وہ بھی رونے لگی تھی۔ راحیلہ کے شوہر رشید نے جب یہ منظر دیکھا تو چہرے پر ناگواری ابھر آئی۔ کوثر روتے ہوئے سب کے سامنے کہنے لگی، یہ والے ابا بالکل بھی اچھے نہیں، مجھے اپنے ابا کے پاس جانا ہے، اپنے گھر جانا ہے۔ راحیلہ نے کوثر کے منہ سے یہ سنا تو اس کا رنگ زرد پڑنے لگا۔ فوراً بچی کے لبوں پر انگلی رکھ دی اور بات سنبھالتے ہوئے کہنے لگی، نہ میری بچی، ایسی بات نہیں کرتے، اب یہی تمہارے ابا ہیں اور بہت اچھے ہیں، شاباش، اب رونا بند کرو۔ مگر کوثر کو تو اپنے ابا یاد آ رہے تھے۔ وہ تو معصوم بچی تھی اور بلک بلک کر رونے لگی اور بولی کہ چلیں واپس، مجھے کوئی ابا نہیں چاہیے، یہ مجھے بالکل بھی اچھے نہیں لگے۔ سارے مہمان بچی کی باتیں سن کر چہمنگویاں کرنے لگے تھے۔ وہیں رشید بامشکل ضبط کرتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ وہ تو صرف راحیلہ کے حسن کا دل دادا ہوا تھا۔ شروع سے ہی حسن پرست مرد تھا، بڑا ہی عیاش پسند طبیعت کا مالک تھا۔ پہلے 2 بیویاں اس سے طلاق لے چکی تھیں۔ اس بار جب راحیلہ کی تصویر دکھائی گئی تو دیکھتے ہی فدا ہو گیا۔ رشتے والی سے بولا کہ آج ہی بات پکی کرو، مگر جب رشتے والی نے بتایا کہ اس کی ایک بچی بھی ہے تو رشید سوچ میں پڑ گیا۔ پھر کہنے لگا، بچی کو بھی پال ہی لوں گا، بس راحیلہ کا بیاہ مجھ سے ہی ہونا چاہیے۔ مگر اب جب کوثر کی باتیں سنی تو اس کا پارا ہائی ہو چکا تھا۔ راحیلہ اپنے حجرہ عروسی میں جانے کی بجائے اپنی بچی کے ساتھ دوسرے کمرے میں چلی گئی اور اسے بہلانے لگی، اسے سمجھانے لگی کہ یہ گھر ہمارے لیے نیا ہے تو یہاں پر ہمیں ایسی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے ہماری پچھلی زندگی کا ذکر ہو اور تمہارے نئے ابا کو برا لگے۔ کوثر خاموشی سے اپنی ماں کی ہر بات سن رہی تھی اور وعدہ بھی کر رہی تھی کہ وہ ہر بات مانے گی۔ رات کے 11 بج چکے تھے جب راحیلہ کوثر کو سلا کر دوسرے کمرے میں چھوڑ کر اپنے کمرے میں داخل ہوئی۔ دل میں کئی وسوسے آ رہے تھے، وہ پریشان بھی تھی۔ آنسو پونچھے اور سابقہ شوہر کی سوچ کو ترک کیا۔ اب اس کی سوچ پر صرف اور صرف رشید کا حق تھا۔ یہی سوچ کر اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے کمرے کا دروازہ کھولا۔ کمرے میں گھپ اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے کمرے کی روشنی جلائی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا رنگ سرخ ہونے لگا، کیونکہ اس کا شوہر رشید یوں ہی بستر پر نیم دراز بیٹھا سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا اور سرخ ہوتی آنکھوں سے جیسے راحیلہ کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ راحیلہ نے دروازہ بند کیا اور چلتے چلتے رشید کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور کسی مجرم کی طرح سر جھکا کر کہنے لگی کہ میری بچی معصوم ہے، لاڈلی ہے، بس اسی لیے مجھے دیر ہو گئی، ہو سکے تو مجھے معاف کر دیں۔ دلہن بنی راحیلہ کو دیکھ کر رشید تو جیسے اس کے سحر میں ڈوبنے لگا۔ راحیلہ دلہن بنی بستر پر بیٹھی تو رشید اس کا چہرہ نہارنے لگا۔ دل ہی دل میں خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ یہ تو اس کی پہلی 2 بیویوں سے بھی زیادہ حسین تھی۔ ابھی وہ کچھ کہتا کہ تبھی دھڑلے سے دروازہ کھلا اور کوثر روتے ہوئے کمرے میں آ گئی۔ رشید اس پل انتہائی بدمزہ ہوا تھا، رو کر ماں کے پاس آنے لگی تو رشید نے فوراً اسے اٹھا لیا اور بولا، کیا ہوا ہے گڑیا رانی کو؟ کوثر پہلے تو سہم گئی، پھر کہنے لگی، مجھے نیند نہیں آ رہی، مجھے اماں کے پاس سونا ہے۔
رشید ضبط کرتا بولا، اماں کے پاس کیوں؟ آج تمہیں نئے ابا سلائیں گے۔ اتنا کہہ کر رشید کوثر کو دوسرے کمرے میں لے آیا اور دروازہ بند کر دیا۔ دروازہ بند ہونا تھا کہ رشید کے چہرے پر پھیلی ہوئی مسکراہٹ وہیں پر سمٹ گئی۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی ابھر آئی اور خونخوار نظروں سے گود میں اٹھائی کوثر کو دیکھا۔ اپنے گرد بازوں کی سخت گرفت محسوس کر کے بیچاری کوثر کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ وہ کچھ بولنے لگی کہ تبھی رشید نے اسے سختی سے بھینچ کر فرش پر پٹخ دیا۔ کوثر منہ کے بل فرش پر گری تو آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھا گیا۔ اس سے پہلے کہ کوثر کی چیخ بلند ہوتی، رشید زمین پر اس کے قریب جھکا اور کوثر کے منہ کے آگے ہاتھ رکھ کر آواز دبا دی اور سرگوشی نما لہجے میں دبی دبی غراہٹ کے ساتھ بولا، اے لڑکی، مجھے کبھی بھی اپنا باپ سمجھنے کی کوشش مت کرنا۔ میں صرف تیری ماں کا شوہر ہوں۔ اب دوبارہ تو نے یہ ڈرامے بازی کی تو تیری سانسیں روک دوں گا۔ چپ کر کے سو جا ادھر۔ خبردار دوبارہ میرے کمرے میں قدم بھی رکھا ورنہ دور کسی ویرانے میں پھینک آؤں گا۔ کوثر کی آنکھیں تو پتھرا گئی تھیں، اس کا وجود ٹھنڈا پڑ چکا تھا، ناک سے خون کی بوندیں گری تھیں، مگر وہ اس قدر سہم چکی تھی کہ رشید کے جانے کے بعد بھی اپنی گڑیا کو سینے سے لگائے اپنا ہاتھ منہ پر رکھے روتی رہی۔ اس رات کا ایسا ڈر اس کے دل میں رشید کا بیٹھا کہ دوبارہ اس نے کبھی رشید کے سامنے ماں کو بلایا بھی نہیں تھا۔ کوثر کی زندگی تو تبھی سے بدل گئی تھی جب اس کے ابا مزدوری کرتے ہوئے ہارٹ اٹیک سے مر گئے۔ ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، بڑے ہی نازوں سے پالا گیا تھا اسے، مگر باپ کی موت تو یتیمی ساتھ لائی تھی۔ کوثر کی ماں راحیلہ جوان اور خوبصورت تھی، مگر جوانی میں بیوہ ہو جانا بہت بڑا ستم تھا۔ راحیلہ کی عدت پوری ہوئی تو سبھی کہنے لگے کہ راحیلہ کی دوسری شادی کروا دینی چاہیے، کیا ساری عمر پچھلے شوہر کے نام پر بیٹھی رہے گی؟ راحیلہ کو اپنے شوہر سے بڑی محبت تھی۔ لوگوں کی باتیں سن کر اس کا کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ بولی، میں مر جاؤں گی مگر اپنے شوہر کی جگہ کسی اور کو ہرگز نہیں دوں گی۔ اس کی ضد دیکھ کر خاندان والے بھی خاموش ہو گئے۔ عدت کے بعد معصوم کوثر کو لیے وہ بھائی کے ہاں پہنچی۔ بھائی نے جب بہن اور بھانجی کا خرچہ دیکھا تو اکھڑنے لگا۔ تنگ آ کر صاف الفاظ میں ایک روز بہن سے بولا، دیکھ راحیلہ، میرے اپنے بھی خرچے بہت ہیں، بال بچوں والا ہوں، بہتر ہے کہ تم دوسری شادی کر لو، میں مزید تمہارا خرچ نہیں اٹھا سکتا۔ راحیلہ خاموش سی ہو کر رہ گئی۔ پہلے تو صاف انکار کر دیا، مگر پھر جب بچی کا مستقبل دیکھا تو مجبوراً بھائی کی بات ماننا پڑی۔ مگر اس نے یہ شرط رکھی تھی کہ مجھے جو بھی بیاہ کر لے کر جائے گا اسے میری بچی کو بھی قبول کرنا پڑے گا۔ کئی رشتے آئے مگر وہ کوثر کو اپنانے کے لیے تیار نہ تھے۔ کوثر کو جب یہ پتہ چلا کہ ماں کی دوسری شادی ہوگی تو وہ روحان سی ہو گئی۔ رشید راحیلہ سے بے پناہ محبت کا دعوے دار تھا۔ دوسری شادی سے راحیلہ کا بیٹا پیدا ہوا تو رشید خوشی سے پھولے نہ سمایا۔ جب تک ان کی اولاد نہ تھی تو رشید راحیلہ کے منہ پر کوثر کے ساتھ اچھا رویہ رکھتا، اور پھر جب خدا نے اسے بیٹا عطا کیا تو وہ کھلم کھلا کوثر کے ساتھ برا رویہ رکھنے لگا۔ چھوٹے بھائی کو دیکھ کر کوثر خوش ہو گئی۔ وہ چلتی ہوئی اپنی ماں کے پاس آئی اور مسکرا کر چھوٹے بھائی کو دیکھنے لگی۔ ماں کہنے لگی، ماں، میرا چھوٹا بھائی ہے نا، کیا میں اسے گود میں اٹھا لوں؟ کتنا پیارا ہے۔ اتنا کہہ کر کوثر چھوٹے بھائی کے قریب گئی تو رشید نے فوراً اسے دور کر دیا اور کہنے لگا، میرا معصوم بچہ ہے، دور ہو تم، اسے گرا دو گی۔ راحیلہ بھی خاموش رہی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ رشید کا رویہ کوثر کے ساتھ مزید بدلتا چلا گیا۔ راحیلہ نے رشید کو 2 بیٹے پیدا کر کے دیے اور دونوں ہی رشید کی آنکھوں کا تارا تھے۔ وہ ان کے لاڈ اٹھاتا، انہیں اپنی گود میں بٹھاتا اور خوب پیار بھری باتیں کرتا۔ یہ منظر دیکھ کر کوثر ترستی ہوئی نظروں سے رشید کو دیکھتی رہتی۔ عید ہوتی یا کوئی شادی بیاہ، رشید اپنے بچوں کے لیے نئے کپڑے لے کر آتا، مگر جب کوثر مانگتی تو وہ اسے جھڑک کر دور کر دیتا، کہنے لگتا، جا کر اپنے باپ سے مانگ جو مٹی کے نیچے دفن ہے۔ تو میری اولاد نہیں ہے بلکہ مجھ پر بوجھ ہے جسے مجھے مجبوراً اٹھانا پڑا ہے۔ راحیلہ جب یہ سنتی تو رونے لگتی، شوہر سے کہتی کہ یہ تو معصوم بچی ہے، صرف آپ سے باپ کی محبت ہی چاہتی ہے، آپ اس معصوم بچی کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ مگر رشید کو تو اب کچھ خاص دلچسپی راحیلہ میں بھی نہ رہی تھی۔ وہ اس کو بھی مارنے لگتا اور کوثر پر بھی ہاتھ اٹھانے لگتا۔ مجبوراً گھر بچانے کی خاطر راحیلہ کو خاموش رہنا پڑتا
اور اپنی بچی کو رشید کے سامنے جانے ہی نہ دیتی۔ وہیں وقت کے ساتھ ساتھ کوثر کے دل میں رشید کے لیے ایک باپ کی محبت بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ وہ یہی دعا کرتی کہ میرے ابا کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک ہو جائے، مگر بھلا یہ کیسے ممکن تھا؟ وہ تو کبھی اسے پیار سے بولا بھی نہ تھا۔ کچھ سال گزرے تو راحیلہ بیمار رہنے لگی۔ جب ایک روز اس کے پیٹ میں شدید درد اٹھا تو رشید ڈاکٹر کے پاس لے گیا، جہاں جا کر یہ خبر ملی کہ راحیلہ کے دونوں گردے فیل ہو چکے ہیں۔ اس کا بچنا مشکل ہے۔ کئی روز تک ڈائلسس ہوئے، مگر اسی دوران راحیلہ کی موت واقع ہو گئی۔ کوثر کا تو آخری سہارا ہی اس کی ماں تھی۔ ماں کا چلے جانا اس پر بہت بڑی قیامت تھی۔ وہ ماں کی میت سے لگی پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ پہلے باپ کا گزر جانا اور اب ماں بھی جا چکی تھی۔ آخر کون رہا تھا اس کا سہارا؟ سوتیلے باپ بھائی تو کبھی اس کے تھے ہی نہیں۔ کوثر کے لیے یہ صدمہ بہت بڑا تھا۔ وہ ابھی اسی صدمے سے نکل نہ پائی تھی کہ رشید نے ایک اور ستم ڈھا دیا۔ ابھی اس کی ماں کو مرے ہوئے صرف ایک ہفتہ ہی گزرا تھا کہ رشید ایک روز ایک شخص کو گھر لے آیا۔ وہ رشتے کروانے والا ایک شخص تھا۔ اس کے سامنے ہی رشید نے کوثر کو بلوایا۔ کوثر خود کو ایک چادر میں ڈھانپے ہوئے اس شخص کے سامنے آئی تو وہ کہنے لگا، رشید، تیری بچی تو ابھی بہت چھوٹی ہے، اس بچی کی شادی کیسے کروا سکتا ہوں؟ یہ تو قانوناً اور شرعاً غلط ہے۔ جب یہ بات کوثر نے سنی تو اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ یک ٹک اپنے باپ کو دیکھنے لگی۔ آخر یہ بات وہ کیسے کر سکتے تھے؟ تبھی اس نے کوثر کو وہاں سے جانے کا کہا۔ کوثر معاف دماغ لیے یہی سوچ رہی تھی کہ تبھی رشید اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، دیکھ کوثر، تیری ماں تو اس دنیا سے چلی گئی اور اب میں تجھے رخصت کرنا چاہتا ہوں۔ مجھ میں مزید تیری ذمہ داریاں نہیں اٹھائی جاتی، یا یوں کہوں کہ کسی اور کا بوجھ میں خود مزید نہیں اٹھا سکتا۔ کوثر رونے لگی اور رو کر کہنے لگی کہ آپ میری شادی کیسے کروا سکتے ہیں؟ میں تو ابھی بچی ہوں۔ مگر رشید نے ذرا بھی پرواہ نہ کی۔ 2 دن بعد ایک شخص بارات لے کر ان کے ہاں آیا۔ بارات کیا تھی، 5 لوگوں پر مشتمل تھی، جن میں ایک نکاح خواں تھا۔ 14 سالہ معصوم کوثر اپنے ماں کے عروسی جوڑے میں ملبوس تھی۔ یہ سرخ جوڑا اس کی ماں کا تھا، جس کو وہ خود پر زیب تن کیے اس وقت کمرے میں بیٹھی تھی۔ وہ بہت رو رہی تھی اور اپنی ماں کی تصویر کو سینے سے لگائے بار بار یہی دعا کر رہی تھی کہ کوئی معجزہ ہو جائے اور وہ اس مصیبت سے بچ جائے، مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ نکاح خواہ اس کے پاس آیا۔ وہ لوگ نکاح کرنے کے لیے راضی نہ تھے، مگر رشید نے انہیں پیسے دے کر ان کی مٹھی گرم کر دی، جس سے ان کی زبان کو تالا لگ گیا۔ کوثر کا نکاح ایک ادھیڑ عمر شخص سے کر دیا۔ 14 سالہ کوثر 50 سالہ شخص کی بیوی بن چکی تھی، جو اسے بیاہ کر اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا۔ رشید نے بھی کوئی چھان بین کرنے کی کوشش نہ کی، الٹا سر سے مصیبت ٹلی والا حساب تھا۔ کوثر روتی روتی اپنے میکے سے نکل گئی، پلٹ کر ایک بار بھی اپنے باپ کی جانب ضرور دیکھا تھا کہ شاید وہ دست شفقت اس کے سر پر رکھ دے، مگر ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ نہ جانے مزید آگے جا کر اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا، اسے تو اس بات کی خبر ہی نہ تھی، نہ ہی رشید نے دیکھ بھال کر اس کی شادی کی تھی۔ کوثر رخصت ہوئی تو رشید بھی گویا سکون میں آ گیا۔ وہ اپنے بچوں کے ساتھ عیش و آرام کی زندگی گزارنے لگا۔ وہ تو کوثر کو بالکل ہی بھول چکا تھا۔ جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے تو اچھا پڑھایا لکھایا اور ان کی ایک اچھی کمپنی میں نوکری بھی لگ گئی۔ بچے بھی باپ کی طرح ہی کے مزاج کے تھے۔ اپنی ماں کی تو کوئی عادت ان میں آئی ہی نہ تھی، ہر وقت آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے۔ اتفاق نام کی ذرا بھی چیز موجود ہی نہ تھی۔ بچوں کو لڑتا دیکھ کر رشید بھی پریشان رہنے لگا۔ کچھ عرصے بعد دونوں بچوں کی شادیاں کروا کر اپنے گھر کا کر دیا۔ شادی کے بعد تو دونوں بھائی مزید بگڑ گئے، اپنی اپنی بیویوں کے ہی ہو کر رہ چکے تھے۔ رشید بھی اب بوڑھا ہو چکا تھا۔ دھیرے دھیرے رشید بھی دونوں بچوں کو بوجھ لگنے لگا۔ دونوں بچے ایک روز اس قدر لڑے کہ رشید سے کہنے لگے کہ ہماری جائیداد کا بٹوارا کر دیں، ہم مزید گھر میں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ رشید نے جب یہ سنا تو سوچ میں پڑ گیا۔ بچوں کو بہت سمجھایا مگر بچے نہ مانے۔ مجبوراً اس کے پاس جو بھی جائیداد بچی تھی اس نے دونوں بچوں میں برابر تقسیم کر دی، جس سے دونوں بچوں نے اپنی زندگی الگ شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ مگر جب رشید کے رہنے کا سوال آیا تو دونوں بچوں نے منہ پھیر لیا۔ ایک بیٹا کہنے لگا کہ تم بڑے ہو، تمہارا حق بنتا ہے کہ تم ابا کو اپنے پاس رکھو۔ دوسری جانب بڑا بیٹا کہنے لگا کہ تم چھوٹے ہو، باپ تم سے زیادہ محبت کرتا تھا، اس لیے تم ہی باپ کو سنبھالو۔ رشید نے جب دونوں بچوں کی باتیں سنی تو بے بسی سے کبھی ایک بیٹے کا چہرہ دیکھتا تو کبھی دوسرے بیٹے کا۔ بہرحال بڑا بیٹا مجبوراً اپنے ساتھ لے گیا۔
چند روزی بڑے بیٹے کے ہاں رہا تو بہو اور پوتے پوتیاں تنگ آنے لگے۔ وہ کہنے لگے کہ آپ کا یہاں پر وقت پورا ہو چکا ہے، اب کچھ روز چھوٹے بیٹے کے ہاں رہ کر آئیں۔ جب رشید چھوٹے بیٹے کے گھر گیا تو اس کی بیوی دیکھ کر ہی ناک چڑھا کر کہنے لگی، یہ یہاں کیوں آ گیا ہے؟ ہمارا تو اپنا گزارا مشکل ہے۔ اول تو جائیداد ہی اس نے بڑے بیٹے کو زیادہ دی ہے اور اب خود بھی ہمارے پاس آ گئے ہیں۔ رشید دل برداشتہ ہو کر دونوں بچوں کے گھروں کے باہر جا کر بیٹھ گیا، کیونکہ ان کے گھر آمنے سامنے تھے۔ گلی میں بیٹھے باپ کو دیکھ کر بچے بھاگ کر باہر آئے اور کہنے لگے، ابا، گلی میں بیٹھ کر کیا تماشا لگایا ہوا ہے؟ کیوں لوگوں کے سامنے ہماری بے عزتی کروا رہے ہو اور خود کو مظلوم ثابت کر رہے ہو؟ رشید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کہنے لگا، ساری زندگی تم بچوں کو میں نے لاڈ پیار سے پالا، کسی چیز کی کمی نہیں آنے دی، اور آج تم لوگوں کو میں ہی بوجھ لگنے لگا ہوں۔ وہ وقت بھی تو یاد کرو جب میں نے تم لوگوں کو پال پوس کر اس وقت تک پہنچایا۔ بڑا بیٹا فوراً اکھڑ کر کہنے لگا، یہ تو ہر ماں باپ ہی کرتے ہیں، آپ نے کوئی دنیا کے دستور سے ہٹ کر کام تو نہیں کیا۔ اگر آپ نہ کرتے تو پھر بھی ہم پڑھ لکھ کر اس نوبت تک پہنچ ہی جاتے۔ رشید کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بیٹوں کی یہ بے وفائی دیکھ کر وہ اندر ہی اندر کھلنے لگا اور کہنے لگا، مجھے تم میں سے کسی کے ساتھ بھی نہیں رہنا۔ تم لوگ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اپنے گھروں میں خوش رہو، میں اپنا گزارا کر لوں گا۔ بیٹے بھی اس قدر شفاق دل ہو چکے تھے کہ باپ کو یوں ہی چھوڑ کر اپنے گھروں میں چلے گئے۔ رشید کتنی ہی دیر یوں ہی گلی کے نکڑ پر بیٹھا رہا، مگر کوئی بیٹا جب باہر نہ نکلا تو اس کا دل بند ہونے لگا۔ وہ اٹھا اور کئی سالوں بعد چلتا چلتا اپنی بیوی کی قبر تک جانے لگا۔ قبرستان پہنچا تو وہاں کئی قبریں ویران پڑی تھیں۔ وہ چلتا ہوا اپنی بیوی کی قبر کے پاس آیا اور بیٹھ گیا۔ اول تا آخر سب یادیں یاد آئی تھیں۔ انہی یادوں میں ایک کوثر بھی تھی۔ نہ جانے کیوں آج رشید کو اپنے کیے پر پچھتاوا ہو رہا تھا۔ مکافات عمل پر اس نے کبھی یقین نہ کیا تھا، مگر آج جو کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا وہ کسی برائی کا بدلہ تو ضرور تھا۔ وہ بیوی کی قبر کے پاس بیٹھا یوں ہی پرانی باتیں یاد کر کے رو رہا تھا، تبھی کچھ پھول کی پتیاں اس پر آ کر گریں۔ وہ نظریں اٹھا کر دیکھنے لگا، کون تھا جو قبر کے اوپر پھول برسا رہا تھا؟ آج تو جمعرات تھی۔ اس نے دھیرے دھیرے نظر اٹھا کر دیکھا تو اس کا وجود کانپ کر رہ گیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک پھٹی پرانی کالی چادر میں ایک لڑکی کھڑی ہے جو چہرہ ڈھکے ہوئے قبر پر پھول پھینک رہی ہے۔ رشید نے جب دیکھا تو اٹھ کھڑا ہوا، کہنے لگا، کون ہو تم؟ میری بیوی کی قبر پر پھول کیوں ڈال رہی ہو؟ یہ سننا تھا کہ اس کے ہاتھوں سے پھولوں کا شاپر زمین پر گر گیا اور وہ پتھرائی نظروں سے دیکھنے لگی۔ اس نے چہرے سے اسی پل نقاب ہٹا دیا۔ جب رشید نے دیکھا تو کئی قدم پیچھے ہٹا تھا۔ پورے وجود میں زلزلہ سا آیا تھا۔ یہ تو کوثر تھی، حالات کی ستائی ہوئی کوثر اس کے سامنے کھڑی تھی۔ کوثر کو دیکھا تو رشید نظریں جھکا کر رہ گیا اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، مجھے معاف کر دو کوثر، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا، کبھی پلٹ کر تمہاری طرف دیکھا بھی نہیں۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ تم مجھے یوں ملو گی۔ باپ کا یہ رویہ دیکھا تو فوراً اس پل باپ کے پاس آئی اور کہنے لگی، آپ نہ معافی مانگیں، اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں۔ میرے مقدر میں جو لکھا تھا میرے ساتھ وہ ہوا، آپ نہ کرتے تو شاید کوئی اور مجھ پر یہ ستم ڈھا دیتا۔ اس نے جب اپنے بھائیوں کے بارے میں پوچھا تو رشید کا چہرہ اتر گیا۔ جو کچھ آج تک اس کے ساتھ ہوا تھا اس نے سب کچھ کوثر کو بتایا تو کوثر نے فوراً اپنے باپ کا ہاتھ تھام کر کہا، آپ کی بیٹی ابھی زندہ ہے، آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیں۔ رشید حیران تھا۔ اس نے ایک نظر کوثر کو دیکھا، اس کے پیروں میں جوتے تک موجود نہ تھے، وہ ننگے پاؤں یہاں تک چل کر آئی تھی۔ وہ اس وقت تو کچھ نہ بولا۔ چلتے چلتے جب بیٹی کے گھر گیا تو اس کا وجود کانپ کر رہ گیا۔ یہ تو ایک کھنڈر نما گھر تھا۔ ایک طرف کباڑ کا سامان پڑا تھا، کہیں ٹوٹی ہوئی سائیکلیں اور پائپ تھے تو کہیں ٹائر پڑے تھے، کہیں زنگ آلود سریے رکھے ہوئے تھے تو کہیں کچھ۔ کوثر باپ کو گھر لے آئی۔ اس گھر میں ایک ہی کمرہ موجود تھا جہاں پر کوثر نے اپنے باپ کو بٹھایا۔ وہ تھوڑی سی ہچکچاہٹ محسوس کر رہی تھی، کہنے لگی، ابا، میرا گھر تھوڑا گندا ہے، خراب ہے، مگر صحیح ہے، میں نے یہاں اچھا گزارا کر لیا، میں ابھی آپ کے لیے ٹھنڈا پانی لے کر آتی ہوں۔ رشید نے دیکھا تو اس کے ذہن میں آندھیاں مچ گئیں۔ بیٹی سے کہنے لگا، تم یہاں رہتی ہو کوثر؟ کوثر بھی مسکرائی اور کہنے لگی کہ ہاں ابا، میں یہیں رہتی ہوں۔ میرا شوہر کباڑ کا کام کرتا تھا اور یہ سارا کباڑ خانہ جو بھی اسے ملتا گھر میں ہی رکھا کرتا تھا۔ 3 سال پہلے اس کی موت ہو گئی تو میں ہی سارا کام دیکھتی ہوں۔
جو پیسے ملتے ہیں اس سے اپنا گزارا کر کے خدا کا شکر ادا کرتی ہوں، مگر ہر جمعرات کو شوہر اور اماں کے ایصال ثواب کے لیے سورۃ یاسین ضرور پڑھتی ہوں۔ شوہر بوڑھا تھا مگر کوثر کے ساتھ بڑا اچھا رویہ رکھا۔ رشید نے سنا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے تو نہ جانے اپنی بچی کی زندگی کیسے برباد کی تھی۔ کوثر سگی اولاد نہ تھی مگر ایک لڑکی تو تھی۔ اس نے نہ جانے ان 17-16 سالوں میں کتنے ستم سہے تھے اور کیا کیا برداشت کیا تھا۔ اس کی اولاد بھی نہ تھی، وہ اکیلی جان اس دنیا سے لڑتی رہی۔ رشید اپنی سوتیلی بیٹی کے قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا، میں اب سمجھ گیا ہوں میں اتنے سالوں سے سکون سے کیوں نہیں سو پایا، میرے دل میں سکون کیوں نہیں اتر پایا۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا۔ آج جب میرے بچوں نے میرے ساتھ بھی وہی سلوک کیا، مجھے گھر سے نکالا، تو مجھے تمہاری تکلیف کا اندازہ ہوا۔ کوثر بھی رو رہی تھی مگر اپنے باپ کے ہاتھوں کو تھام کر چوم لیا اور کہنے لگی کہ کوئی بات نہیں، خدا نے آپ کی برائی کا بدلہ آپ کو دے دیا، اب میں کوئی نہیں ہوتی جو آپ کو قصوروار ٹھہراؤں۔ رشید شرمندہ تھا جبکہ کوثر مطمئن۔ اس نے باپ کو کبھی بھی نہ بتایا کہ آخر ان سالوں میں وہ کن کرب سے گزری تھی، کتنی تکالیفیں سہی تھیں۔ بس وہ معصوم روح اپنے باپ کو دل ہی دل میں معاف کر چکی تھی۔